ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول خدا نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی، آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا قرب کا کون سا لفظ؟ حضرت اسماء نے فرمایا میں نہیں جانتی۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا، کون سا لفظ فرمایا؟ حضرت اسماء نے مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے، تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 3 بار اسی طرح کہے گا، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد پر یقین رکھتا تھا۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ حضرت اسماء نے کہا۔ تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا، میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ عقبہ نے ابو احاب کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے، نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ تب سوار ہو کر رسول اللہ کے خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے، حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا۔ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خامند کر لیا۔ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے گاؤں بنو امیہ بن زید میں رہتے تھے، جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ کی فرمودہ دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہیں؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک شخص حزم ابن ابی کعب نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں شخص یعنی معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چلانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔